بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ایک دلچسپ صورتحال سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماں 6 دن سے رو رہی ہے کہ بیٹے نے شادی کرانے کا کہا ہے، اور بیٹے کی عمر ہے 33 سال۔ تو ماں کو اس بات کا دکھ ہے کہ ہم نے تو ابھی اپنے بیٹے کی کمائی کو چند سالوں میں ہی چکھ کے دیکھا ہے، ابھی ہم نے اپنے بیٹے کو بھاگ لگتے تو دیکھے ہی نہیں ہیں، اور یہ تو ابھی سے بدل رہا ہے، اپنی شادی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ اور کس قدر یہ نالائکی کی بات ہے کہ اپنی ماں کو آ کے کہہ رہا ہے کہ میری شادی کے بارے میں سوچیں۔ 33 سال کی عمر میں اس کے بال آدھے سفید ہو گئے، اور اماں نے 33 سال کی عمر تک اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ جب اس بچے نے مجھے یہ کہا کہ سر مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں اپنی ماں کو کیسے قائل کروں، تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ صرف 2 دن پہلے ایک بچی نے رابطہ کیا، تو اس نے جو جملہ کہا تھا کہ جو ہی میرے باپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کی کوئی بات چل رہی ہے، کوئی رشتہ آ رہا ہے، تو آلموسٹ اس کو ایسا شدید اٹیک ہوتا ہے، جیسے دمے کا اٹیک ہوتا ہے، تو کھانس کے وہ بالکل ڈھہ جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ رشتہ واپس نہیں چلا جاتا، بات ختم نہیں ہو جاتی، تو ابا بستر سے اٹھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے آپ کماتے ہو؟ تو اس نے کہا کماتی نہیں ہوں، گھر چلاتی ہوں۔ تو انفیکٹ یہ صرف بیٹوں کے ساتھ نہیں، بعض بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس بیٹے کی ماں کو یہ رونے کا اتنے دنوں سے، یعنی اس وقت تو 6 دن سے رو رہی ہیں مسلسل، تو جو آنسوؤں کا ان کا سٹاک تھا بھی کافی ہوگا، وہ بھی استعمال ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو بڑبڑاتی ہیں اپنی بیٹی سے وہ یہ کہ اگر اس کی شادی ہو گئی، اگر اس کی بیوی آ گئی اور یہ اس سے محبت کرنے لگ گیا تو ساڈا کی بنے گا، ساڈا گھر کیویں چلے گا۔ اچھا آپ سوچئے، یہ جملہ سن کے جو پہلا تھاٹ میرے دل میں آیا کہ کیا شادی کے بعد، بیٹے کی شادی کے بعد یا بیٹی کی شادی کے بعد اللہ میاں بدل جاتے ہیں؟ یعنی اللہ کا علاقہ بدل جاتا ہے، اللہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے 33 سال تک اس خاندان کو بیٹے نے کب پالا؟ بیٹا، باپ یا کوئی بھی ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے اللہ کی عنایت عطا، اس کے رزق کو تقسیم کرنے کا، پہنچانے کا۔ تو جب یہ بیٹے زندگی میں نہیں ہوتے، ایون جب میاں زندگی میں نہیں ہوتا، تو کیا زندگی رکی ہوتی ہے؟ اس وقت آپ فاقے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی بھری جوانی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو کیا زندگی پیچھے رک جاتی ہے؟ یا اس کے ساتھ سب قبریں بھر جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگلے دن اور دوسرے دن اور پورا خاندان وہاں جا کے سو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا، بیٹی کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا اپنے رب پہ ایمان کمزور ہے یا ہے ہی نہیں ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اللہ کے ذمے، اللہ نے اپنے ذمے رزق خود لیا ہوا ہے۔ ویسے تو دنیا کی ہر چیز ہی اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ عافیت ہو، چاہے وہ خیر ہو، چاہے وہ عزت ہو، یہ سب اس کے انعامات ہیں، رزق ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جو دنیا کا مالک اور خالق ہے، وہ کسی ایک بچے کی وجہ سے، اس کی، یعنی جو دنیا میں چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہمارے ایک اپنے سگے دوست، یعنی جو میرے ساتھ جن کی زندگی کو 20-25 سال گزرے، ان کا اپنا بیٹا امریکہ گیا، ہی نیور کیم بیک، ایون ماں مری تو وہ واپس نہیں آیا، اور جب باپ مرنے والا تھا، قریب المرگ تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یعنی پوتا وہاں سے امریکہ سے آیا کہ دادا سے آ کے ملے اور اس کی جائیداد میں سے حصہ مانگے یا لے۔ اور اب سوچئے اس بیچ میں 25 سال گزر گئے تھے، تو اس کے بنا گھر چلا نہیں تھا کیا؟ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، گھر تو زندگی تو چل رہی تھی، بیٹیاں بیائیں، بیٹے بیائے، اپنی بیوی کا انہوں نے خیال رکھا، بہت میزبان اچھے تھے، بہترین مہمان نواز تھے، اللہ کی راہ پہ
خرچ کرنے والے، پر درمیان میں ان پہ کرائسس آیا تو ان کے ایک دوست نے ان کو 60 لاکھ روپیہ دیا، 60 لاکھ روپیز، اور ہی نیور ڈیمانڈیڈ. 20 سال تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ کبھی پوچھا. اور جب وہ ذکر کرتے تھے اس بات کو، صرف ہم 2 لوگ ہم جانتے تھے، تیسرا وہ جس نے دیا تھا. پھر انہوں نے پیسے واپس کرنے شروع کیے. انہوں نے تب بھی کبھی نہیں کیا. جب پیسے مکمل ہوئے تو اکاؤنٹنٹ نے جا کے ان کو بتایا ہوگا کہ ان کے پیسے واپس آ گئے. اب سوچئے اس سے شاندار رب کس کو ملتا ہے کہ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں، آپ کو کوئی تنگی نہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان نامرادی نہیں ہے، ایمان امید ہے، ایمان مراد پانا ہے، ایمان اللہ پہ یقین ہے، ایمان اللہ کے ساتھ جڑے ہونے کی لذت ہے، خوشی ہے. اس چیز کا نام ایمان ہے. جس روز ہماری زندگی سے یقین نکل جائے، پیچھے بچتا کیا؟ خالی پھوک. یعنی گنے سے ہم نے رس نکال لیا تو پیچھے پھوک صرف جلانے کے کام آتا ہے. تو اے اچھی ماؤں اور اے اچھے باپو، اگر آپ کی اس طرز عمل سے خود آپ کا دل دکھتا ہے، پر آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ جو اس کے دل پہ بیتتی ہے، وہ آپ سوچیں کس آپ اسے کھاتے میں رکھو گے. یعنی ایک ترازو رکھو کہ 33 سال تک بچہ آپ کے ساتھ رہا، اب وہ آپ کی کما بھی رہا ہے، اور آپ اس کو اپنی زندگی مکمل کرنی ہے، ایمان مکمل. آپ کیا چاہتے ہو جب وہ 40 سال کا ہو، 42 کا ہو، پھر شادی کرے تاکہ اس کے بچے پیدا نہ ہوں؟ اور بچے نہیں ہوں گے تو اس کا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ یعنی آپ تو کل کلاں چلے جاؤ گے. اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی ہیز ٹو گو بیک. سب نے جانا ہے. تو پیچھے آپ اپنی لیگیسی کیا لالچ چھوڑ کے جاؤ گے؟ وہ سارے ابے اور وہ ساری امیاں جو اپنے بچوں سے امیدیں وابستہ کرتی ہیں، یقین اس بات کو مانیے، لکھ لیجئے کہ رزق رب نے دینا ہے. وہ بیٹوں اور بیٹیوں کے ٹرانسفر ہونے کے بعد، دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد، ان کے زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی خاندانوں کو مارتا نہیں ہے. 40 سے 42 لاکھ بچے پاکستان میں ہیں جو آرفن ہیں، جن کے باپ مر گئے تھے. نہیں مرے، وہ خود تو زندہ ہیں، بڑے بڑے افسر بنتے ہیں، پڑھائی مکمل ہوتی ہے. کبھی اپنے ایمان کو اتنا تماشا نہ بنائیں، اتنا ویک نہ بنائیں کہ اللہ کے سامنے آپ جب جائیں اور وہ پوچھے کہ تم نے میرے بارے میں اتنا برا کیوں سوچا. کہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، عربوں میں ایک بڑی خاص خوبی ہمیشہ سے تھی. وہ یہ تھی کہ جب ان کے بیٹے جوان ہوتے اور وہ بڈھے نہیں کرتے تھے، یعنی جو ہی ان کی جوانی کا آغاز ہوتا تو ان کی شادیاں کر دیتے. خود بھی خیموں میں رہتے تھے، ایک خیمہ اور بڑھا دیتے اور اس میں اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی. پہلے دن سے ہی اپنے خیمے میں جگہ نہیں دیتے تھے. ابھی بھی عربوں میں جو سب سے بڑا خرچہ ہے لڑکوں کا شادی کے لیے، کہ انہیں ہر صورت میں اپنا گھر خریدنا ہوتا ہے. بینک ان کو لون دیتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ لاکھوں کا لون ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں، کبھی کبھی 1 لاکھ ریال کا لون جو اچھا گھر لیتے ہیں، انہیں اس کو لڑکی کو بھی دینا ہوتا ہے، وہاں لڑکی کا خرچہ ذرا کم ہوتا ہے. تو زندگی 1 سے 2، 2 سے 3 آگے چلتی ہے. تو کیا ان باپوں اور ماؤں کی زندگی میں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جن کے بچے کا خیمہ الگ لگ جاتا ہے؟ ایسا سوچنا بھی غلط ہے. اور ایسا سوچ کو اپنے دل میں اور خیال میں اور نہا خانے دل میں آنے بھی نہ دیا کریں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.